جن کے آقاؤں نے، جن کے اکابروں نے یہ لکھ دیا ہو کہ انگلی کے اوپر اگر نجاست لگ جائے تو انگلی کو چاٹ لو، اب انگلی آپ کی پاک ہو جائے گی، تو ان کے چاہنے والوں سے اور امید کیا کی جا سکتی ہے۔ آئیے دوستو ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ کتنے وفادار دین کے ہیں، کتنے وفادار آقا کے ہیں یہ دیوبندی کمینے کم بخت لوگ۔ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں۔ رکو ذرا، سب اب ان کے کرتوتوں کو آپ نے دیکھ لیا، ان کے اندر جو شیطان چھپا ہوا ہے بظاہر نہیں، آپ ان کی نمازوں کو، ان کی روزوں کو، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر کے ان کے چکر میں پڑ جاتے ہو، ان کے بہلاوے اور فسلاوے میں آ جاتے ہو۔ ان کے اندر جو شیطان چھپا ہوا ہے وہ تو ان کے اس جگہ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے جہاں پہ یہ چند لوگ اپنے ساتھ میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ جب بھائی بھائی ایک ساتھ میں اکٹھا ہوتے ہیں تب اس طریقے کی حرکتیں، اس طریقے کے کام، اس طریقے کے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ممبروں کے اوپر جاتے ہیں اور جا کر کے اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، مزارات کے اوپر جانا شرک، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک، ان کو وسیلہ کرنا شرک، اور میلاد منانا شرک، یعنی شرک 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 اتنا ہی بول دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے تاش کھیل رہے ہیں۔ یہ تاش کھیلنا ان کے لیے شرک نہیں، یہ تاش کھیلنا ان کے لیے ناجائز نہیں، یہ تاش کھیلنا ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی میلاد منائے، ان کے نام سے خوشی کرے، چراغاں کرے، تو اب وہ ان کے لیے شرک ہو گیا، حرام کام ہو گیا ہے، یعنی کہ ظلم کر دیا اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شیطانوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ان کے آقاؤں نے تو یہاں تلک کر کے یہ لکھا کہ اگر انگلی کے اوپر نجاست لگ جائے تو نجاست کو چاٹ لو، انگلی پاک ہو جائے گی۔ تو اب بتائیے ان سے کیا آپ امید رکھیں گے؟ اس طریقے کی حرکتیں تو ان سے نظر آئیں گے ہی۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیں، یہ لوگ بولتے ہیں کہ علماء حق، علماء دیوبند، مطلب پتہ نہیں کس نے انہیں یہ لقب دے دیا، اپنے آپ سے ان لوگوں نے گڑھ دیا کہ علماء دیوبند ہیں اور آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، ایسا کہ آپ نے سنا ہے۔ ایسے وفادار ہوتے ہیں آقا کے، اس طریقے کے نگہبان ہوتے ہیں دین اسلام کے۔ آپ بتائیے، ایمانداری کے ساتھ میں بتانا، مزارات اولیاء پہ جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، کبھی بھی آپ نے کسی عالم کے منہ سے، جو سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلی حضرت کا چاہنے والا ہو، آپ نے اس کے منہ سے یہ سنا ہو کہ نہیں یہ کام صحیح کر رہے ہیں؟ جو خرافاتیں ہو رہی مزارات اولیاء کے اوپر، ہر عالم انہیں رد کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں طریقہ بھی بتاتا ہے کہ مزارات اولیاء کے اوپر کس طریقے سے آپ کو حاصل ہونا، کس طریقے سے آپ کو جانا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کمبخت لوگ، یہ بدبخت لوگ جو خود تاش بازی کر رہے ہیں، شیطانی فعل، شیطانی کام کر رہے ہیں، یہ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے علماؤں کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی عالم کو آپ نے مزار کے اوپر آپ نے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ جاہل ہے تو جاہل کو تو سمجھا ہی رہے ہیں، ہر عالم سمجھاتا ہے، لیکن نہیں، ان لوگوں کو بہانہ مل گیا، جاہل کی آڑ میں عالموں کو ان لوگوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا، تو پروردگار عالم نے کیسی لعنت ان کے اوپر فرمائی ہے، بھیجی ہے، کہ آج یہ دنیا کے سامنے کس طریقے سے رسوا ہو رہے ہیں، کس طریقے سے رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اور اے مسلمانوں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ایسے بدبختوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنی دنیا کو اور اپنے دین کو برباد مت کر لینا ہے۔ یہ خود ڈوبے ہیں اور تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ان کے چکر میں مت پڑنا۔ یہ وہ کام کرتے ہیں جو نفس کہتا ہے، ان کا نفس انسانی ان کا بیدار ہے، جاگا ہوا ہے، انہیں دلدل میں پھنسا چکا ہے۔ آپ بھی ان کے ساتھ میں پھنس جائیں گے دلدل میں۔ نفس انسانی مطلب اتنا خطرناک ہے کہ صحابہ کرام جب جہاد کے لیے جنگ میں جاتے تھے تو جنگ سے جب واپس آنے کے بعد میں اعلان کرتے تھے کہ اے لوگوں سنو سنو،
ہم لوگوں نے جہاد اصغر کر لیا ہے، اب جہاد اکبر کریں گے۔ آپ سوچئے کیا کہتے تھے؟ جہاد اصغر کر لیا ہے، جہاد اکبر کریں گے۔ گلا کٹ گیا، شہید ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ جہاد اصغر تھا۔ ہاتھ کٹ گیا، انگلی کٹ گئی، پیر کٹ گیا، ناک کٹ گئی، جسم کٹ گیا، جسم چھلنی ہو گیا، لیکن کیا تھا؟ جہاد اصغر، یعنی چھوٹا جہاد، چھوٹا جہاد تھا۔ اور بڑا جہاد کیا؟ وہ کہتے ہیں جہاد اصغر سے ہم لوٹ آئے ہیں، اب جہاد اکبر کریں گے، یعنی اپنے نفس سے ہم جہاد کریں گے، نفس سے ہم جہاد کریں گے۔ نفس سے جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے، اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد اکبر جو ہے وہ نفس سے جہاد کرنا، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرو، اور ان لوگوں نے نفس سے جہاد نہیں کیا ہے۔ نو، اگر کیا ہوتا تو ایسی حرکتیں کرتے؟ آپ خود ہی اندازہ لگائیے۔ مسلمان بھائیو، اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرو اور ان کے چکر میں مت پڑو۔ علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی عالم ہیں، ان کی باتوں کو سنو، ان کی گفتگو سنو، ان کی تقریریں سنو، اور کیا وہ پیغام دیتے ہیں اس پیغام کو سنو، اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ اگر کوئی بٹھانے والا ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے اور علماء اہل سنت ہیں۔ اگر آپ کو سیدھی راستہ کوئی چلانے والا ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دینی باتیں اچھے طریقے سے جو ہیں، جو مصطفیٰ کے ارشادات ہیں، ان کو اگر کوئی بتانے والا ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے علماء ہیں، وہ علماء اہل سنت ہیں۔ یہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو دین کا نگہبان بول رہے ہیں، یہ نہیں ہے جو آقا کا وفادار بول رہے ہیں۔ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہو، کیا وہ آقا کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جس نے مصطفیٰ کو یہ کہا ہو معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، کیا وہ آقا کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ کہا ہو کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو کیا وہ آقا کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ کہا ہو کہ جس کا نام علی یا محمد ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کیا وہ آقا کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جس نے صحابہ اکرام کے مزارات کو توڑوایا ہو، کیا وہ آقا کا وفادار ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ جو مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہوں، وہ صحابہ جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہوں اور پھر ان کا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر کے انتقال ہوا ہو، ایمان پر انتقال ہوا ہو، ان کی مزارات کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، ان کے چاہنے والے آپ بتائیے کہ آقا کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ نہیں دوستو، آقا کے وفادار ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ شیطان کے وفادار ہوں گے، آقا کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے بدبختوں سے ہم سب کو پروردگار عالم بچائے۔ اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اب شیطان کس شکل میں آ جائے یہ آپ بھی نہیں جان پائیں گے۔ ہو سکتا ہے انہی کی شکل میں آ جائے اور آپ کو برباد کر جائے۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے بچے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پہلی مرتبہ اگر میرے چینل کے اوپر آئے ابھی تک کر کے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر اگر آپ مجھے دیکھیں تو فالو کا بٹن دکھ رہا ہے، فالو کرنا نہ بھولیں، فالو کریں۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے آپ کا بھائی بھی ان بدبختوں سے دور رہنا شروع کر دے۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔